عرض کر دوں کہ یہ بالکل بجا ہے اور میری طرف سے ذرا آداب محفل کی تھوڑی سی خلاف ورزی ہوگی کہ صدر کے خطاب سے اور ان کے جانے سے پہلے میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. دراصل پروگرام میرا صرف یہیں کا ہی تھا. ابھی بھی ٹیلی فون آ رہے ہیں. یہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ایک بڑے قریبی دوست کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے جنازے پہ پہنچنا ہے. جنازے کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جس سے بندہ آگے پیچھے بھی نہیں ہو سکتا کہ 10 منٹ ہی یا 20 منٹ بعد چلا جائے. کہ وہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ان کی اس کام میں حوصلہ افزائی کی جائے. تو ایک بڑا اچھا کام انہوں نے جس کا سلسلہ شروع کیا ہے یہ پبلیکیشنز کا، جس میں جیسے بتایا گیا چومسکی کی کتاب اور اب یہ بڑی اہم کتاب مہاتیر محمد ایشیا کا مقدمہ یہ انہوں نے شائع کی ہے اور اردو میں شائع کی ہے. ترجمہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ڈاکٹر انور سردار صاحب نے فرمایا بالکل ایسا ہے کہ رواں اور بڑے آسانی سے اس لحاظ سے ایک چھوٹی سی اہم اور چھوٹی سی کتاب ہے. آدمی اس کو جلدی ایک آدھ نشست میں بھی پڑھ سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے اور بڑی ہی سہل نگاہی ہے اس کے ترجمے میں. تو پہلے بات کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان کو. دوسری گزارش یہ ہے کہ مہاتیر محمد کے ذات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے. اگر ہم یہ کہیں کہ وہ مسلم اما یا مسلمانوں کے صرف لیڈر ہے اور بڑی قیادت کر رہے ہیں، بے شک انہوں نے عراق کے امریکی حملے پہ بڑی انڈیپینڈنٹ پوزیشن دی، بڑی اچھی بات کی. لیکن یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے وسیلہ نہیں ہے. وہ نہیں، وہ ایشیا اور آسیان کے زیادہ ہے. مسلمان امہ میں تو ہے ہی کچھ. اگر وہ لیڈر ہے تو پھر پیچھے امہ کو نہیں گھس گئی. یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جتنی ہم نے بوسنیا میں جو ہوا، کوسوو میں جو ہوا، یہ مسلم امہ آرگنائزیشن آف اسلامک جو اسٹیٹس ہے، OIC ہے، کمیونٹی کاؤنسل، یہ بالکل 0/0/0/0 لوگ ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. عراق میں جتنے حملے ہوئے آپ حساب لگائیں کہ سارے مسلمان ریاستوں کی فضائی حدود میں سے گزر کے ساری میزائلیں گئی، سارے ہوائی جہاز کے گزر کے گئے، سارے بحری جہازوں کے پانیوں میں سے گزر کے گئے. اڈاؤں کا سب سے بڑا خطر میں تھا سعودی عرب کی فضا اور کویت کی فضا سے ان کے فضائی جا رہے تھے. تو یہ چیز کہنا کہ کوئی مسلم امہ جیسی چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. یہ ایک وقت تھی 1974 میں ایک طاقت تھی، 1973 میں ایک طاقت تھی. اس وقت کون اس کے قائدین تھے؟ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو. اس نے ان سب کو اکٹھے کیا جس کو ہم نے پھانسی چڑھا دیا یہاں. اس نے ایک کانفرنس کی. اس وقت تیل کی طاقت کو انہی ممالک نے، مسلمان ممالک نے استعمال کیا. اس وقت ان میں ضرورت اور طاقت تھی. اس وقت کوئی ان کو ان کی قیادت کرنے والا کوئی موجود تھے. لیکن آج تو میرا خیال ہے کہ ان کا نام بھی لینا ایک بندے کو ذرا سی کیا کہنا چاہیے، آپ سمجھنے شرمندگی ہوتی ہے کہ اگر ہم بات کریں ایسی امہ کی جس نے گھٹنے ٹیکے میں سب سے زیادہ طاقت اور تیل کی دولت انہی ممالک میں، اور انہوں نے لا کے امریکہ کو اس دولت پہ بٹھا دیا. سب سے بڑا ذخیرہ سعودی عرب کا ہے، وہاں امریکی فوجیں بڑی. سب سے دوسرا بڑا ذخیرہ عراق کا ہے، وہاں امریکہ کے قبضے میں وہ تیل اپنے ہاتھوں سے اپنی دولت انہوں نے حوالے کر دی، پکڑا دی. اور ہم یہ کہتے رہے ہیں مسلم امہ. اب میرا خیال ہے وقت یہ ہے کہ ہر ریاست اپنے آپ کو پہلے طاقت کرے، صرف ان پہ انحصار نہ کرے. ان پہ انحصار کرنا بہت سارے تو اکثر ان میں سے عیاش لوگ. آپ کویت کا عالم دیکھیں، ان کو نکال دیا
صدام نے غلط کیا صحیح کیا 1991 میں حملہ کر دیا قبضہ کر دیا بھاگ گئے وہاں کے شہزادے اور امیر اور 4 مہینے بعد وہی امیر واپس آ گیا کسی بھاگے ہوئے امیر کو پھر وہی واپس آ گیا فوجوں نے غیر ملکی فوجوں نے آیا ہوگا کوئی جمہوریت نہیں یا تو جمہوریت سے آتے واپس یا تو لوگ ووٹ دے کے لے کے آتے یا تو خمینی کی طرح آتے یا الیکشن میں ووٹ بالر کے ذریعے آتے ان کے ممبر یہاں موجود ہوتے اسمبلیوں میں ہم کہتے کہ یہاں کی سیاست میں موجود ہے وہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ریگستان کی ریت اپنے کپڑوں سے جھاڑ کے بھاگے اور انداز ہو جائے اور وہ اتنے کوئی میں سمجھتا ہوں سینس آف آؤٹریج جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وہ نہیں ہے اور یہ بڑی مشکل بات ہے بوسنیا پہ جب حملہ ہوا اور بوسنیا پہ جس طرح سربوں کے قبضے اور سرب جو مظالم کر رہے تھے اور بوسنیا پہ جس طرح ہماری بھائی بہنیں ظلم و ستم کا نشانہ تھی تو ایک چھوٹی سی نظم ایسی معاملے پہ گئی تھی کہ بوسنیا تجھ پہ جبر ہو گیا تو نے صبر کر لیا تیری بس کے تلے کتنے خواب لگ گئے مائیں بہنیں بیٹیاں باپ بیٹے سب گئے تیری سبز وادیاں خون رنگ ہو گئی تیری شاہزادیاں برف سنگ سو گئی تیرے ہر یتیم نے موت کی اڑان دی تیرے ہر حسین نے کربلا میں جان دی تیری ایک نسل نے اپنی جان پہ کھیل کر امت رسول کو پھر حیات بخش دیا امت رسول نے تجھ سے آنکھ پھیر لی امت رسول نے تجھ کو بیچ ہی دیا بوسنیا وہاں تو جا کے ان کو بھی امریکہ لوگ صحیح کہتے ہیں ہم نے رہا کرا ہمیں شرم آنا چاہیے پر یہ وہی امریکہ کے اوپر عراق پہ حملہ کرتے وہ آپ کہتے ہیں کہ کوسوو میں مسلمانوں کا کون رہے کا باعث بنا کون کس نے ان پہ بمباری کی ان پہ ذمہ داری کر رہے بوسنیا میں کس نے سربوں کو پکڑا وار کرائمز کون کر رہا ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں صرف واقعہ نہیں کرتے رہنا چاہیے ہمارے یہاں عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہم ایسے معاملات میں پھنسے ہیں وہ دنیا کہاں پہنچی تھی دنیا کا وہ 7 مرتبہ چاند کو اترے یہ میں کوئی ایک ان سے مروب ہو کے بات نہیں کر رہا پر ایک آبجیکٹیو ریالٹی معروضی صورتحال کو جاننا ضروری ہے ہمارے لیے میں یہ نہیں کہ میں کوئی اقدام کر رہا ہوں کیا کیا ہتھیار ڈالوں ایسی بات نہیں پر یہ تو پتا ہوا کہ ان کی ٹیکنالوجی کیا ہے وہ پہنچے ہوئے 7 مرتبہ چاند پہ انسان کو اتار چکے ہیں وہ بھی چلتا ہے زمین بھی چلتی ہے گھومتی بھی ہے 2.5 لاکھ تقریباً 2.5 لاکھ میل دور بھی ہے وہاں کانسٹنٹ موومنٹ ہے نہ کشش ستر ہے نہ پانی ہے نہ وہاں ہوا اور وہاں بندے کو اتار کے نیچے واپس لے جا چکے یہاں سے تار ڈالتے ہیں یہاں دل کو کھرچتے ہیں ہمارے سارے بڑے بڑے سب لوگ وہاں سے جا کے علاج کراتے ہیں وہ اور کیمرے میں دکھا بھی رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا آپریشن ہو رہا ہے دل چیرتے ہیں نیا دل لگاتے ہیں گھرتے تھے کہاں پہنچے ہوئے سمندروں کی گہرائیوں میں وہ تہذیبیں پہنچ گئی ہیں خلا کی اونچائیوں تک وہ تہذیبیں مریخ تک ان کے اپنی انہوں نے اپنے انسٹرومنٹس بھیج دیے ہم سرکار کتنی اونچی ہونی چاہیے اس پہ لڑنے داڑھی کے ساتھ مونچھ ہونی چاہیے اس پہ لڑنے اور پوسٹر پہ ہونی چاہیے اس پہ لڑنے کہاں کریں ہم تو آج تک یہ سمجھتے ہیں ہر آنے سے ڈالو کے گناہ اس کو میرے سامنے سے ہٹا دو نہیں تو میں کچھ کر دوں اور میرا کچھ سنیے مائیں بہنے ہیں ماں بیٹی ہے کس مسائل میں ہم پھنس گئے کن مسائل میں ہمیں پھنسایا جا رہا یہ مسائل ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کیوں نہ ہمارے ساتھ آگے بڑھ کے کام کریں کیوں ہم کو ہاتھ یہ کیوں ہم کو ضرور کریں کہ ہر کوئی کو پتہ نہیں غلط نگاہ ہی دیکھے گا ایسی بات نہیں لوگ بڑے اچھے ہیں اس ملک پر لوگ بہت یہاں عافیت پسند لوگ یہاں لوگ خاندانی لوگ ہیں یہاں لوگ امن چاہتے ہیں یہاں لوگ اپنی بچوں کی ترقی چاہتے ہیں اپنی بیٹیوں کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں ان کی خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں قوم کی خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں ان کو شک کا فائدہ دینا چاہیے بینیفٹ آف ڈاؤٹ وہ معاشرے اتنا آگے کیوں بڑھے ہیں
کیونکہ انہوں نے بینیفٹ آف ڈاؤن پہ اپنی ساری بنیاد رکھی. سارے لیگل سسٹم کی بنیاد ہے ڈاؤن, شک پہ. آپ سوچیں ساری سائنس کی ترقی سوال کی بھی بنیاد ہے شک پہ. یہ کیوں ہے, یہ کیسے ہے؟ ایک لڑکا تھا آج سے 350 سال پہلے بیٹھا ہوا درخت کے نیچے, ایک سیب کا درخت گرا. اس نے سوچا کہ سیب کا درخت ٹہنی سے ٹوٹ کے سیدھا نیچے کیوں گرا, بھائی کیوں نہیں گیا, دائیں کیوں نہیں گیا, اوپر کیوں نہیں چلا گیا. سوچتا پروفیسروں سے اس نے بحثیں کی. کیمبرج کے کا رہنے والا, برسٹل گیا, آکسفورڈ گیا, لندن گیا, اپنی پرنسپیا میتھمیٹکا اس کی پڑھے, اس میں لکھتا ہے. پیرس گیا, پیڈوا کی یونیورسٹی سے, جرمن ہائیڈلبرگ کی یونیورسٹی سے خط و کتابت کی اس نے. 8 سال بعد اس بنیاد تک پہنچا جو آج سائنس کی مکمل بنیاد ہے. تمہیں کہا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے, جب یہ سیب ٹوٹے گا ادھر گرے گا, جس دن اللہ تعالیٰ نے چاہے ادھر چلا جائے گا. میں سوال کرنے دینا عادت کا لوگ بچوں کو کر, ہم نے یقین پہ ہم نے اسے اٹھا کر, آپ میری بات مانے گا, آپ میری بات مانے گے تو آپ معلوم قتل. ہم مسئلے کے مسئلے میں پھنستے ہیں, ہم ایک دوسرے کو معلوم قتل کہہ, ہم برداشت نہیں ہے. ہم نے جہاں برداشت نہیں ہوگی اس معاشرے میں سوال